منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، یعنی جناب احمد مختار کی طرح، شق القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، محبوب خدا کے کوچے میں فردوس بری سے سوا جانا، محبوب خدا کے کوچے میں فردوس بری سے سوا جانا، جو خاک ہے ارض طیبہ کی اس خاک کو خاک شفا جانا، جو خاک ہے ارض طیبہ کی اس خاک کو خاک شفا جانا۔ اے بار الہ سنیے ذرا، اے بار الہ سنیے ذرا، مقبول ہو بس اتنی سی دعا، تا عمر رہے ان کے در پر جانا آنا آنا جانا، تا عمر رہے ان کے در پر جانا آنا آنا جانا۔ اللہ کی رحمت سن کے جسے ہر فرد مسلمان پر برسے، اللہ کی رحمت سن کے جسے ہر
فرد مسلمان پر برسے، وہ نعت سر محفل قاصر، وہ نعت سر محفل قاصر، 100 بار تو دل سے سنا جانا، وہ نعت سر محفل قاصر، 100 بار تو دل سے سنا جانا۔ الحمدللہ آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے، دعا سے پہلے آپ کے حوصلے پر باقی ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں اللہ آسمان سے زمین پر خیر کے فیصلے نازل فرمائے، ہمارے جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کا اس جلسے کو کفارہ بنائے۔ آمین بولیے۔ قبولیت کھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ فجر کے بعد تیار ہیں؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا، پٹری سے اتر چکے۔ 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، رشتہ دار کے بارے میں مشہور ہے الاقارب کالاقارب، رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں۔ رشتہ دار ہیں بچھو کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بچھو کی طرح کیسے ہوتے ہیں؟ رشتہ دار ہیں، ہم اس کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری ہماری ہے، ان سب کے باوجود وہ بچھو کی طرح ہے۔ یہ پہلا سوال ہے ہمارا، وہ کیسے؟ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جلسہ ہو رہا ہے دعا سے پہلے، دعا کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا، لیکن اصلاح نہیں ہوتی، اس کا راز کیا ہے؟ اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، دعا سے پہلے ہے، دعا کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا، اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، نبی کا امتی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ میری سنت ہے، اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، نبی نے بد دعا کر دیا اب تم دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، نبی رحمت بن کر کے آئے، اس آدمی کو بد دعا کیوں دیا؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آدھا تیار ہے، آدھا تیار نہیں؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، آدھا تیار نہیں، آدھا تیار ہے۔ 3 سوال سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال تھا، رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے، آپ جتنا بھی مہربان ہو جائیے پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ داماد ہے، آپ نے گاڑی بھی دے دیا ہے، پلنگ بھی دے دیا ہے، بھینس بھی دے دیا ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو اور چاہیے، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، خوش نہیں ہوتا۔ بچھو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ جتنا بھی اس پر مہربان ہوئیے وہ خوش نہیں ہوتے۔ آسان علاج یہی ہے کہ آپ خدا کو خوش کیجئے، وہ خوش ہو یا نہ ہو، اللہ خوش کر دے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جلسہ ختم ہو جائے گا، کچھ دیر کے لیے جلسہ آپ کا رکا ہوا ہے، جلسہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر آدمی دوسرے کی فکر کر رہا ہے، اپنی فکر نہیں کر رہا، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ انشاءاللہ شادی کے موقع سے بیٹا کا باپ گاڑی بھی مانگے گا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا۔ تیسرا اور آخری سوال تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، اللہ کے رسول نے کہا اب تم کھا بھی نہیں سکتے ہو، ہاتھ بیکار ہو گیا، بد دعا کیوں دیا؟ اس نے تکبر کیا، وہ جھوٹ بولا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، وہ کھا سکتا تھا، اس کا دایاں ہاتھ کام کر رہا تھا، نبی نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے تکبر کیا، جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہو رہا تھا، نبی نے بد دعا کر دیا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، دنیا ہی کی مصیبت اٹھا لے۔ انشاءاللہ شادی کے بعد داڑھی ہوگی، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے
کے قرآن ہو کر. نمونہ لا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، سنت کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آتا تھا، داڑھی نہیں رکھتا. مولانا الیاس صاحب کچھ نہیں کہتے، وہ آ رہا ہے جا رہا، آ رہا ہے جا رہا. مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، کچھ نہیں کہا کہ داڑھی رکھو. ایک دن ہمت کر کے کہہ دیا کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، نبی کی سنت ہے. آنا ہی بند کر دیا. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، کہاں چلا گیا؟ کہا کہ حضور آپ نے داڑھی رکھنے کے لیے کہا، شرمندہ ہوا اس لیے نہیں آ رہا ہے. کہا غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے. غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں نے کچے توے میں روٹی ڈال دیا. دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. کہا میں داڑھی کو سنت نہیں سمجھتا ہوں. کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل ہے. داڑھی سنت نہیں ہے، اس کے پاس مضبوط دلیل ہے، اس کے لیے مضبوط دلیل میرے پاس ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو داڑھی نہیں ہوتی، جب جوان ہوتا ہے تب داڑھی ہوتی ہے. تو جوانی میں مونچھ بھی آتی ہے، مونچھ کو کٹاتے ہیں. جوانی میں داڑھی بھی آتی ہے تو داڑھی کو بھی کٹا رہا. تو حضرت نے بہت پیارا جواب دیا. حضرت نے بہت پیارا جواب دیا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت بھی نہیں ہوتا تو دانت توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ. تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. مرزا قتیل بہت بڑے شاعر تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے. اس کا مرید آیا، اس نے کہا کہ حضور آپ داڑھی بنا رہے ہو، نبی کی نعت پڑھتے ہو اور داڑھی بنا رہے ہو. کہا میں داڑھی بناتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا. کہا دل نہیں توڑتے؟ نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے اور کہتے ہو کہ دل نہیں ٹوٹ رہا. کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آج تو نے میری آنکھ کھول دی، آج کے بعد داڑھی نہیں بناؤں. آخری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. پاکستان میں شادی ہو رہی ہے، لڑکا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے. 150 سال پرانی بات ہے. لڑکی نے شادی سے پہلے لڑکا کو دیکھا نہیں. ادھر سے لڑکا ایجاب بولتا ہے، ادھر سے لڑکی قبول کرتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے. اور نکاح پڑھانے کے لیے کون؟ اس وقت کے بڑے عالم شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رجسٹر لے کر کے بیٹھے ہوئے. لڑکی نے اچانک لڑکے کو دیکھا، لڑکا داڑھی والا ہے، عالم دین ہے. لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے. اب حضرت کا مراقبے میں چلے گئے. لوگوں نے سوچا کہ مارے شرم کے سر جھک گیا، مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ پتہ ہے اس لڑکی نے انکار کیوں کیا، داڑھی کو پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ راز بتا رہا ہوں. اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس لیے سب پسند ہے، نبی کی سنت پسند نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، گناہ ہے، لیکن توبہ کرتے رہیے. اس کو گناہ سمجھتے رہیے کہ میری غلط عادت ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے. آپ کا ایمان سلامت رہے گا. لیکن داڑھی نہ رکھ کر کے چوری کر کے سینہ جوری مت کیجیے گا. داڑھی کا مذاق بھول سے مت اڑائیے گا. ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ایمان چلا جائے. داڑھی نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان سلامت ہے. کل اللہ توفیق دے گا، آپ کے چہرے پر داڑھی ہوگی. اس سے پہلے ایمان آپ کا سلامت رہے گا. لیکن اگر آپ نے داڑھی کی توہین کر دی، ایمان چلا جائے گا. داڑھی کی توہین ہے کیا؟ داڑھی کی توہین سے ایمان کیوں چلا جاتا؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. داڑھی کی توہین کیا ہے؟ میں داڑھی رکھتا ہوں، مجھ کو کھجلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیگن کھا رہا ہوں. داڑھی کی توہین ہے. داڑھی رکھنے کے بعد میں بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین ہے. داڑھی رکھتا ہوں، یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی ہے، یہ بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ داڑھی کی توہین ہے. توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا؟ داڑھی نبی کی سنت ہے، نبی کی پسند ہے. جو نبی کی سنت میں، نبی کی پسند میں عیب لگائے، وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ لائیں انشاءاللہ. شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی.
موچ اڑائیں दाढ़ी बनवाएं औरत जैसी शक्ल बनाएं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इंशाअल्लाह जवानी के बाद बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अभी तक पटरी छोड़े हुए, ध्यान भी नहीं है कि कहाँ हाथ उठाना चाहिए, तो कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, सब में हाथ उठा रहे। दूसरा पैगाम ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका मैं जायजा भी ले रहा हूं साथ साथ में कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है या नहीं, इसलिए ज़बान की रफ्तार से धोखा मत खाइए। दूसरा पैगाम मैं लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को दीन की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। भूल से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर 12 बज चुका है, गलती होती रहेगी, 7 खून माफ है। नमूना लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज लोग कहते कि मैं इंजीनियर हूँ, ये कोई कमाल नहीं है, जानवर भी इंजीनियर होता। लोग कहते मैं डॉक्टर हूँ, ये कोई कमाल नहीं है, जानवर भी डॉक्टर होता। लोग कहते हैं कि मैं मिनिस्टर हूँ, ये कोई कमाल नहीं है, जानवर भी मिनिस्टर होता है। कमाल क्या है? आपके बच्चे के पास कुरान का इल्म है, आपके बच्चे के पास हदीस का इल्म है। 2-3 मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक चिड़िया है, उसका नाम है बैया। बैया छोटी सी चिड़िया है, ताड़ के दरख्त पर घोंसला बनाती है, बहुत खूबसूरत घोंसला होता है। छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाती है। बोर्ड के इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है, चिड़िया है, घोंसला बनाती है और उसके कई कमरे बनाती है, उसमें लाइट भी फिट करती है, वो कौन सी चिड़िया है? वही चिड़िया है। वो लाइट कैसे फिट करती है? बिल्कुल तारीख घर होता है कब्र की तरह, वो झूलता रहता है ताड़ के दरख्त में, उसका ताना किधर गया, बाना किधर गया, इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है, इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है। इतना खूबसूरत उसका घोंसला होता है। आपको फख्र है कि मेरा बेटा इंजीनियर है? कोई फख्र की बात नहीं, जानवर भी इंजीनियर होता है। फख्र की बात तब है कि मेरा बेटा मुसलमान है, दीन से वाकिफ है, दीन से बेखबर नहीं है। उस चिड़िया का कमाल देखिए, वो करती क्या है, जुगनू को पकड़ करके लाती है, तालाब के किनारे से जुगनू को पकड़ करके लाती है और उसको चिकनी मिट्टी से अपने घोंसले में चिपका देती है। उसके घर में लाइट भी होती है, चिड़िया होकर के। चीन ने ताना मारा हिंदुस्तान को, तुम मेरी नकल करते हो, कॉपी करते हो। कहा कॉपी करना भी कमाल की बात है, जिसके पास अकल ज़्यादा होती है वही नकल करता। कहा कि इसमें क्या बात है? कहा कि ठीक, अगर नकल आसान है तो ये बैया चिड़िया का घोंसला है, इसकी कॉपी करके दिखाओ। हिंदुस्तान से ये घोंसला चला गया, चीन गया कि इसकी कॉपी करके दिखाओ। तुम कहते हो कि नकल आसान है, नकल भी अकल पर है, दिखाओ इसकी कॉपी करके। 6 महीने गुजर गए, इंजीनियर को पता नहीं चल रहा कि ताना किधर से आ रहा, बाना किधर जा रहा है। आपको कभी फख्र नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा इंजीनियर है, इंजीनियर जानवर भी होता। आपको कभी फख्र नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर बंदर भी हुआ करता। एक आदमी ने रोटी में जहर मिला करके छत पर रख दिया कि बंदर आएगा खा जाएगा, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। लेकिन बंदर भी कितना कमाल था, उसने सूंघा, सूंघ करके अंदाजा हुआ कि मैं ससुराल तो नहीं आया हूँ, ये घी के साथ रोटी है, ज़रूर दाल में काला है। जो सबसे बूढ़ा बंदर था उसके पास वो रोटी लेकर के गया। अब ब्लड टेस्ट हो रहा है रोटी का, रोटी टेस्ट किया जा रहा है, रोटी टेस्ट हो रही है। रोटी को जब टेस्ट किया उसने तो महसूस किया इसको मत खाओ। थोड़ी देर के बाद हर बंदर के हाथ में एक पौधा पत्ता दिया उस बूढ़े बंदर ने, कहा अब रोटी खाओ और इस पत्ते को चबा जाओ, जहर का असर खत्म हो जाएगा। कभी आपको फख्र नहीं होना चाहिए मेरा बेटा डॉक्टर है, जानवर भी डॉक्टर होता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सोचते मेरा बेटा मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर जानवर भी होता है। आप देखे होंगे रात में जंगल में वो जो बड़ी बतख होती है, बतख, हाँस बतख, ढांस बतख, वो जो बतख होती है, आप देखेंगे सारी बतख अपने मुंह को पर में गाड़ लेती है और एक बतख को आप देखेंगे वो अपना एक पैर खड़ा कर देती है, एक ही पैर पर वो रहती है। उसका मकसद क्या है? सारी बतख सो रही है, वो जाग रही है।
اس کا امیر جاگ رہا ہے۔ اب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوا، اس نے ایک آواز لگائی، ساری بطخ نے پیر تول لیے، دوسری آواز لگی، ساری بطخ اڑ گئی۔ کبھی آپ کو فخر نہیں ہونا چاہیے ہمارا بیٹا منسٹر ہے، ہمارا بیٹا لیڈر ہے، ہمارا بیٹا قائد ہے، ہمارا بیٹا رہبر ہے۔ فخر آپ کو اس وقت ہونا چاہیے آپ کے بچے کے ہاتھ میں اسلام ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا، 1600 عیسوی میں انگریز آیا تھا اس ملک میں، 1600 عیسوی میں 1701 عیسوی میں اس نے پورے ہندوستان پر پرچم لہرا دیا 100 سال کے اندر، اور 1740 میں اس نے 4 اسٹیٹ کی گورنری حاصل کر لی، 4 اسٹیٹ کا گورنر ہو گیا۔ 1702 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے اور 1762 میں انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹے نے پہلا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف 1772 میں۔ اس فتوے پر سب سے پہلا آدمی جس نے عمل کیا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، 1792 میں ٹیپو سلطان نے۔ 1824 پر مدرسے پر حملہ ہوا، مدرسے کو ڈھا دیا گیا، علماء پر حملہ ہوا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، قرآن کو جلا دیا گیا 1824 میں۔ دوسرا حملہ ہوتا ہے مدرسے کے اوپر 1857 میں، 10,000 سے زیادہ مدرسے کو تباہ کر دیا گیا، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے۔ میں آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، مدرسہ برباد کیا، قرآن کو جلایا، علماء کو پھانسی دی، آج بھی مدرسہ باقی ہے کہ نہیں؟ آج بھی علماء باقی ہیں کہ نہیں؟ آج بھی قرآن باقی ہے کہ نہیں؟ وہ راز میں بتا رہا ہوں، باقی کیوں ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچے کو اسکول بھیجیں گے مدرسہ نہیں بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجیے گا، مدرسہ باقی کیوں ہے؟ مدرسہ ہمارے ایمان کی وجہ سے باقی ہے، ہمارا ایمان جب تک رہے گا باقی مدرسہ باقی رہے گا۔ نبی کی دعا کی وجہ سے باقی ہے، کہا تھا میری امت کو ختم مت کرنا، وارث ختم نہیں ہوں گے، وراثت کی جگہ کیسے ختم ہوگی؟ نبی کی دعا کی وجہ سے مدرسہ باقی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں راز کی بات، مدرسہ چلتا کیسے ہے؟ پیسے سے نہیں چلتا، خزانے غیب سے چلتا ہے۔ ہمارے گھر میں میرا بیٹا بیمار ہے اور مدرسہ چل رہا ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی انتقال کر گئی، مدرسہ چل رہا ہے۔ راز بتا رہا ہوں، بیوی انتقال کر گئی، ایصال ثواب کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا، مدرسہ چل رہا ہے۔ بچہ بیمار ہے، نذرانے کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا۔ ہمارے گھر مصیبت ہے اور اللہ کے رسول کا گھر آباد ہے، خزانے غیب سے چلا کرتا ہے، سرکاری پیسے سے نہیں چلا کرتا۔ یہ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ 3 کام سے باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ چندہ کم دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ تعلیم اپنے بچے کو دلائیں گے۔ دوسرا کام، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے۔ تیسرا کام، مدرسے کو تعاون کریں گے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ ایک کسوٹی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا بچہ کب کامیاب ہوگا، کب کامیاب نہیں ہوگا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ سے تیار، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ہر بار غلطی نہیں ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو بچپن میں دیکھیے، بے شرم ہے یا شرم و حیا والا؟ اگر بے شرم ہے تو آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہوگا، شرم و حیا والا ہے تو کامیاب ہوگا۔ بچہ بے شرم کیسے ہوتا ہے؟ موبائل دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باپ ڈرائیور، بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ باپ کو موبائل چلانے کے لیے نہیں آ رہا، بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ موبائل دیکھے گا بچہ بے شرم ہوگا، بے شرم بچہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔
دوسری بات یہ رات کی یاد رکھیے، بچے کو حد سے زیادہ مت ماریے، بات بات پر مت ماریے۔ آپ کو 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا، بچے کا دل کمزور ہو جائے گا، ڈرپوک ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا، دماغ اس کا کمزور ہو جائے گا، بات بات پر بھولے گا۔ تیسرا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا آپ کو، بچہ آپ کا بے شرم اور بے حیا بن جائے گا۔ دوسری اہم بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا بچہ بہادر کب ہوگا اور بزدل کب ہوگا؟ اگر آپ کو کپڑے سے محبت ہے، کھانے سے محبت ہے، مکان سے محبت ہے، تو آپ کا بچہ ڈرپوک ہوگا، بہادر نہیں ہوگا، بزدل ہوگا۔ اگر بچے کو علم سے محبت ہے، کھانے سے، کپڑے سے، مکان سے محبت نہیں ہے، تو سمجھ جائے بچہ بہادر ہوگا۔ تیسری اور اہم بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، کام آئے گا، عمر بھر یہ مطالعہ آپ کو کام آئے گا۔ بچے کے سامنے گناہ مت کیجیے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے، سمجھدار نہیں ہے، نا سمجھ ہے، وہ چھپائی کی مشین ہے، اس کے دماغ پر سب کچھ چھپ رہا ہے، بولتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے دماغ پر سب کچھ چھپ رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا۔ میاں بیوی آپس میں بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا، ورنہ بچے کی نگاہ میں باپ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، ماں بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اہم بات، بچے کو حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹنے کو ملے گا۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے تو آم کھانے کو نہیں ملے گا۔ حلال کمائیے، حلال کھلائیے، حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ اگر آپ گھر میں ڈھول بجائیں گے، بچہ ڈانس کرے گا۔ اگر ڈانس بچہ کر رہا ہے تو قصور بچے کا نہیں ہے، باپ کا ہے کہ یہ ڈھول بجا رہا ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 4 چیز بچے کے اندر دیکھیے، وہ مذہب کو جانتا ہے کہ نہیں؟ اگر جانتا ہے تو کامیاب، نہیں جانتا ناکام۔ دیکھیے مذہب کا دامن ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ ہے تو کامیاب، نہیں تو ناکام۔ دیکھیے کہ آپ کا بچہ مذہب کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے تو کامیاب، مذہب کو پسند نہیں کرتا ناکام۔ مذہب کو صحیح سمجھتا ہے کہ غلط سمجھتا ہے؟ اگر غلط سمجھتا ہے تو ناکام، اور صحیح سمجھتا تو کامیاب۔ 3 بچے کی مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ پہلا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، 10 سال کا بچہ ہے، چچا نے کہا ہے کہ بیٹا رات ہو گئی ہے، کپڑا اتارو سو جاؤ۔ بچہ کپڑا نہیں اتار رہا ہے۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ چچا کون تھے؟ وہ بچہ ہمارے نبی تھے، اور وہ چچا ابو طالب تھے۔ 10 سال کے بچے سے چچا نے کہا کہ بچہ کپڑا اتارو، بیٹا کپڑا اتارو، رات ہو رہی ہے، کپڑا اتارو سو جاؤ، بدن کا کپڑا اتارو سو جاؤ۔ لیکن بچہ کپڑا نہیں اتار رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ چچا جان میں کپڑا اتاروں گا، آپ میرے بدن کو دیکھیں گے، مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں آپ کا حکم بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے حکم دیا ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، حکم دیا ہے، میں توڑ بھی نہیں سکتا۔ آپ منہ کو پھیر لیجئے، میں کپڑا اتارتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں کپڑا اتاروں، آپ میرے بدن کو دیکھ لیں۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 12 سال کا بچہ ہے، کنویں میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کے بدن کا کپڑا کھینچا جا رہا ہے۔ یہ بچہ کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 12 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، کپڑا اتار رہے، تو کہا کہ کنویں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو، لیکن کپڑا مت اتارو۔ کنویں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، لیکن کپڑا مت اتارو۔ یہ کپڑا اگر باقی رہے گا تو سردی اور گرمی میں کام آئے گا، اگر میں مر گیا میرے کفن میں کام آئے گا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ بھی سچے، آپ کا خواب بھی سچا اور آپ کا خدا بھی سچا، آپ خواب کو سچا کیجئے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو بیٹا تیار ہے اور ذبح ہونے سے پہلے 4 فرمائش بتا رہا ہے، ابو جان میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش ہے آپ چاقو کو تیز کر لیجئے گا۔ دوسری فرمائش ہے آپ آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا۔ تیسری فرمائش ہے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا اور میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا، تاکہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں۔ اور آخری فرمائش ہے جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دیجئے گا، تاکہ صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان
بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ بے وقوف بچے کو مدرسہ بھیجیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جو سمجھدار ہو اس کو اسکول بھیج دیجئے، جو لنگڑا للہ ہو سب کو مدرسے میں ڈالیے۔ دھیان دیجئے گا، تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکال رہا۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کیجئے۔ آپ سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اگر میں لکھ کر کے جاؤں کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ موت سے پہلے اگر آپ موت کی تیاری کر کے جاتے ہیں تو دنیا میں آپ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، کوئی کاٹ نہیں سکتا، اس کو کوئی غلط ثابت کر نہیں سکتا۔ دو آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، ایک یہودی ہے، دوسرا مسلمان ہے۔ فرشتہ آ کر کے پوچھ رہا ہے تمہاری آخری خواہش، مرنے جا رہے ہو، آخری خواہش بتاؤ۔ تو یہودی نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، بنگال میں پیدا ہوا ہوگا، مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ خواہش پوری کر دو، مچھلی کھلا دو۔ مسلمان کا انتقال ہو رہا ہے، فرشتے نے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے بڑے میاں؟ کہا زیتون کھانے کو دل کرتا۔ اللہ نے کہا مت کھلاؤ، اسی حال میں مرنے دو۔ فرشتے نے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، یہ تیرا کیا ماجرا ہے؟ کہیں تو کھلا رہا ہے اور کہیں تو محروم کر رہا ہے۔ وہ حسرت اپنے دل میں لے کر کے جا رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو اللہ نے راز بتایا۔ سن کر کے آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ دھیان دیجئے گا، فرشتہ نے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، اس کی خواہش پوری ہو گئی، تمہارا دشمن ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تمہارا دوست ہے، دوست کی تو خواہش پوری نہیں کرتا، دشمن کی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، میں سوچتا ہوں اس کو دنیا کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، جنت میں نہ ملے۔ کھا پی کر کے موٹا ہو کر کے آئے گا، جہنم میں چربی پگھلے گی، اس لیے اس کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ اور یہ میرا دوست ہے، مسلمان ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ہر خواہش جنت میں پوری ہو، اور جب دنیا سے یہ جنت میں آئے تو اس کے ہر گناہ معاف ہو جائے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال لا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ چھت پر بیٹھا ہوا ہے، اچانک ایک آدمی آیا، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا دوست ہوں۔ کہا کہاں آئے ہو؟ کہا کہ سرائے میں آیا ہوں، مسافر خانے میں آیا ہوں۔ کہا بادشاہ کا محل ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے۔ کہا یہ بتاؤ تم سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ تھا۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا دادا تھا۔ کہا وہ کہاں گیا؟ کہا کہ وہ چلا گیا۔ کہا کہ مسافر خانے میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ چھت پر بیٹھا ہوا ہے، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا دوست ہوں۔ کہا کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، رانچی سے آئے ہو؟ اونٹ راجستھان میں ملتا ہے کہ محل کی چھت پر ملا کرتا ہے؟ کہا جب محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو نرم نرم گدے پر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کا بستر لگا رہی ہے، لڑکی ہے، نوکرانی ہے، بستر لگا رہی ہے۔ احساس ہوا کہ پھول کے بستر پر بادشاہ سوتا ہے، بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر دیکھ کر سو کر کے دیکھنا چاہیے بستر کا مزہ کیسا ہوتا۔ سو گئی، آنکھ لگ گئی، بادشاہ کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اچھا نوکرانی بستر پر، بادشاہ کے کوڑا نکالا، برسانا شروع کیا۔ اب لڑکی روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیرا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے کوڑا مارا، چوٹ لگی اس لیے روتی ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے نالائق لڑکی؟ کہ ہنسنے کی وجہ یہ ہے تھوڑی دیر میں آپ کے بستر پر سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے اور آپ نے اس بستر پر پوری جوانی ختم کر دی۔ خدا رسول سے مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا۔ شکریہ قبر تک لے جانے والے، شکریہ اب اکیلے ہی چلے جا،
آئیں گے اس منزل سے ہم، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہو، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، خریدار نہیں ہو، وہ گل ہو خزانے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو۔ آپ لوگ آگے سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کیجیے گا، آپ کو اللہ یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیے دوبارہ انشاءاللہ، اللہ آپ کو اس پر قائم فرمائے۔ دو تین مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دو بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری کا نام ہے جوع البکر اور دوسری بیماری کا نام ہے استسقا۔ استسقا دو بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری کا نام ہے جوع البکر، دوسری بیماری کا نام ہے استسقا۔ استسقا کا مطلب ہے اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ سمندر بھی آدمی پی لے پیاس نہ بجھے۔ جوع البکر کا مطلب ہے اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ ساری دنیا پیٹ میں آ جائے لیکن بھوک نہ مٹے۔ جب آدمی دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو دنیا کی بھوک لگ جاتی ہے، آنکھ کی بھوک ہوتی ہے، یہ پیٹ کی بھوک نہیں۔ آنکھ کی بھوک ہے، یہ مٹتی نہیں ہے، چاہے ساری دنیا حاصل ہو جائے لیکن بھوک مٹتی نہیں ہے۔ یہ کہاں مٹتی ہے؟ جا کر کے قبر کے نیچے، وہاں جا کر کے مٹتی۔ اس لیے اس خیال میں کبھی مت رہیے گا ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، ہماری وہ خواہش پوری ہو جائے، ہماری یہ خواہش۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، عمر بھر کام آئے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ اپنے سے اوپر آدمی کو مت دیکھیے، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے۔ اپنے سے اوپر کو مت دیکھیے۔ آپ چار چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے۔ موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے۔ سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے۔ پیدل والے ہیں، جس کو پیر نہیں ہے اس کو دیکھیے، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سائیکل نہیں دیا، پیر تو دیا۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ تیسرا اور آخری نمونہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھے مکان میں رہتے، ثواب ملتا نہیں ملتا۔ روکھا سوکھا کھاتے ہیں، پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں، گناہ ہوتا نہیں ہوتا، اس کو ثواب نہیں ملتا، اس کو گناہ نہیں ملتا۔ تو بتائیے انصاف کیا ہے؟ اللہ نے اس پر بھی ظلم نہیں کیا، اس پر بھی ظلم نہیں کیا۔ ایک راز کی بات اور بتا رہا ہوں، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ روٹی اور ساگ کھائیے، بریانی کا مزہ معلوم ہوگا۔ آپ کی بھوک مٹ گئی، اب آپ بریانی کھائیے، ساگ سے بھی بدتر معلوم ہوگی۔ اس راز کو سنیے اور اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں ایسا کرتب دکھاتا ہوں، دنیا میں ایسا کوئی بھی کرتب نہیں دکھا سکتا۔ سوئی لیا، گاڑ دیا، دھاگا لے کر کے نشانہ مارا، سوئی کے ناکے سے دھاگے کو آر سے پار کر دیا۔ اب بتائیے کتنا مشکل کام تھا، اس نے منٹوں میں کر دیا، سیکنڈوں میں کر دیا۔ اتنا بھیانک کرتب دکھایا، سوئی کو گاڑا، دھاگا پھینکا، اس پار سے اس پار کر دیا۔ سارے لوگ تالیاں بجانے لگے، انعام بہت ملے گا۔ بادشاہ نے کہا صرف 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے سر پر مارو۔ اب لوگوں کے اور کان کھڑے ہوئے کہ واہ صاحب یہ کیا معاملہ ہوا، اتنا بڑھیا کرتب دکھایا اور انعام میں صرف 10 روپیہ، وہ بھی اوپر سے 10 جوتا۔ تو بادشاہ نے بتایا کہ 10 روپیہ تو اس لیے دے رہا ہوں، اس نے کرتب دکھایا اس لیے دے رہا ہوں، اور 10 جوتے اس لیے مار رہا ہوں کہ اس نے فالتو کام میں کتنا وقت برباد کیا۔ اگر یہ علم کے پیچھے وقت لگاتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی
آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان۔ انشاءاللہ رمضان نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ سب پہ ہاتھ اٹھائیے، اب آپ کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ تیسرا پیغام لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ لڑائی جھگڑے سے بچ جائیے، سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تھک گئے ہیں؟ ایک آدمی اس کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں آیا، وہی اٹھایا۔ دھیان دیجئے گا، میں آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں۔ 3 سماج ترقی کر رہا پورے ہندوستان میں، 3 سماج، باقی کسی کو ترقی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی وہ سماج ترقی کر رہا۔ کون سماج ہے؟ مرواڑی۔ دوسرا کون ہے؟ مہتا۔ تیسرا کون ہے؟ گجر۔ 3 سماج ترقی کر رہا، راز بتا رہا۔ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ مسلمان ترقی سے پیچھے، مسلمان کے پاس قرآن بھی، مسلمان کے پاس حدیث بھی، ترقی سے پیچھے۔ لیکن 3 سماج کو ترقی ہو رہی ہے، مہتا، مرواڑی، گجر۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، 2 وجہ سے ترقی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، ان کا لڑائی جھگڑا، ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا عدالت میں نہیں جاتا ہے، گھر بیٹھ کر کے حل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا ڈوری ایکٹ کا مقدمہ کٹیہار کی عدالت میں 2011 میں 36,000۔ اب بتائیے کون ترقی کرے گا؟ مرواڑی کا مقدمہ عدالت میں نہیں جاتا، مسلمانوں کا مقدمہ عدالت سے بھرا ہوا ہے۔ ترقی اس کو ہوگی، ترقی ہمیں نہیں ہوگی۔ دوسرا راز بتا رہا ہوں، اس کو ترقی، ہم کو ترقی نہیں ہے۔ اس میں کوئی اگر نیچے گرتا ہے تو سب لوگ مل کر کے اس کو اٹھا رہے، اور ہم میں کوئی اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر کے اپنے برابر کر رہے ہیں۔ بیٹا اوپر جانے نہیں دیں گے، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گھوڑا تھا، گدھا تھا، گھوڑا تھا، کتا تھا، دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ گھوڑے نے کہا میں اس طرح دوڑتا ہوں، ٹاپ مارتا ہوں، میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے۔ کتے نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات میرے اندر ہے، جب میں دوڑتا ہوں، پیر مارتا ہوں تو میری دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ کہا نالائق کہیں کا، چھوٹا منہ، بڑی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پکھریا سے مقابلہ ہوگا، گنڈا چوک پاس کر کے جو 0 مائل پہنچے گا وہ بازی جیت جائے گا، جو پیچھے رہا وہ ہار جائے گا۔ 0 مائل سے مقابلہ ہو رہا ہے، پکھریا سے مقابلہ ہو رہا۔ پکھریا کا گھوڑا دوڑ کر کے گنڈا چوک پہنچا، پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہا کہ کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ جلسہ کا کتا جلسہ ہی میں بیٹھا ہوا، دوڑنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب گھوڑا پلٹ کر کے آیا، کیوں چھوٹے میاں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، لیکن جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتا۔ کہا یار میں تم سے پریشان نہیں، میں تو تم کو 2 منٹ میں پیچھے کر دوں گا، میں تو اصل میں اپنی قوم سے پریشان ہوں، پکھریا کا کتا ہوں، پکھریا سے دوڑوں گا، گنڈا چوک جیسے پہنچوں گا، گنڈا چوک کا کتا کہے گا کہ بیٹا بورڈر کراس کر رہے ہو، پاٹ کو دکھاؤ۔ مثال دے رہا ہوں دھیان سے۔ 3 سماج کو ترقی ہے، مرواڑی، مہتا، گجر، لیکن مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ مسلمان کو ترقی اس لیے نہیں کہ کوئی آگے بڑھتا تو وہ ٹانگ کھینچ کر برابر کرتا ہے، اور کوئی گرتا تو اس کو اٹھانے والا نہیں، وہ اٹھاتے۔ ان کا معاملہ عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ 2 سبق کو یاد کر لیجئے، آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ فیل ہو گئے تو میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ آپ کا معاملہ عدالت میں نہ جائے، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا،
کوئی نیچے آئے آپ اٹھائیے، اللہ آپ کو اٹھائے گا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، راز کی بات بتا رہا ہوں۔ جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے، جھگڑا ختم کیسے ہوتا ہے، جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے، جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ مکمل ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، جلدی سے نمونہ نکال رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ جھگڑا کیسے ہوتا ہے، جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے، جھگڑا کیسے شروع ہوتا ہے، جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے؟ سبق یاد کر لیجئے، انشاءاللہ کبھی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا ہوتا ہے تکبر سے، میں تم سے چھوٹا ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، تم کون ہوتے ہو میرے مقابلے میں، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تکبر سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور تواضع سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی تم ہی بڑے رہو، ہم چھوٹے ہیں، جھگڑا ختم۔ جہاں آپ نے اپنے کو بڑا سمجھا، جھگڑا کھڑا ہوا، جہاں آپ نے چھوٹے اپنے کو چھوٹا مان لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ دوسرا راز بتا رہا ہوں، جو غصے میں آیا اس کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہوا، جو صبر کر لیا جھگڑا ختم ہو گیا۔ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑے، بہادر وہ ہے کہ غصے پر صبر کر لے۔ صبر سے جھگڑا ختم ہوتا ہے، غصے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان دیجئے گا۔ میں تو بدلہ لے کر کے رہوں گا، اس سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔ تم کچھ بھی کرو بھائی، میں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ بدلہ لینے سے جھگڑا کھڑا ہوا، معاف کرنے سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ آخری راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے، جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے اور جھگڑا کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ بیٹے دونوں کاروبار کر رہے ہیں ایک ساتھ دکان میں، حساب کتاب نہیں ہے، جھگڑا کھڑا ہوگا۔ دو بھائی ایک ساتھ دکان میں کاروبار کر رہے ہیں، حساب کتاب نہیں ہے، جھگڑا ہوگا۔ حساب کتاب جہاں شروع ہوا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ آخری راز بتا رہا، آپ وعدہ کیجئے، پورا کیجئے، وعدہ خلافی مت کیجئے۔ وعدہ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وعدہ خلافی کریں گے، جھگڑا کھڑا ہوگا۔ آخری بات بتا رہا، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے، جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، سچ بولنے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عدالت میں جا کر کے جھوٹی گواہی دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ الیکشن میں پیسہ لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ہے ڈس بریک مار لیا ہے، ڈس بریک مارا۔ اچھا ابھی اور امتحان باقی ہے، امتحان یہی ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دبنا، سنسکرت زبان میں کتاب۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، ایک جانور تھا شیر، دوسرا جانور تھا چیتا، تیسرا جانور تھا گیدڑ۔ یہ تینوں متر تھے، ایک ساتھ مار کر کے لاتے تھے اور بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ اب شیر راجہ مہاراجہ نے چیتے سے کہا کہ بانٹو، کیسے بانٹتے؟ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، بٹوارا بالکل آسان ہے۔ یہ خرگوش چھوٹا ہے، یہ گیدڑ کھا لے گا، میں چھوٹا بھی نہیں ہوں، بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ میں ہوں، میں ہرن کھا لوں گا۔ آپ سب سے بڑے ہیں اور گدھا سب سے بڑا ہے، آپ گدھا کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا، سب سے بڑا الو کا پٹھا گدھا، بھینس کا انڈا میں ہی ہوں، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اب شیر نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا کہ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو آپ کا ہرن ہے یہ دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ کہا سب میرے لیے؟ اب تو راجہ مہاراجہ ہے، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ اب واہ صاحب، کس مدرسے سے پڑھ کر کے آئے؟ کسی اسکول سے پڑھ کر کے آئے؟ کہا کسی اسکول سے نہیں پڑھا، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دام مصیبت آنے والی ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔
जवान तक पहुँचूँगा, माँ बहनों तक पहुँचूँगा। आपकी तादाद से ज़्यादा माँ बहनों की तादाद है। सुनने के लिए उनके लिए पैगाम दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके सामने ला रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट में निकाल रहा हूँ। आपका जलसा बिल्कुल किनारे पहुँच रहा है, साहिल पर कश्ती पहुँच रही है। आपने जलसे को निकाल दिया, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक धक्के में दुम भी पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको जज़ाए खैर दे अल्लाह। आपने इतना ध्यान से सुन लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो देख रहा हूँ अभी तक पिंडाल भरा हुआ है, खचाखच बड़ा हुआ। मैं अगर कभी किसी को यहाँ से फ़ोन से कहूँगा कि जलसा इतना खूबसूरत हो रहा, वो नहीं मानेगा। आपकी जो हालत है, अल्लाह इसी हालत पर आपको कायम रखे, आपके ज़ाहिर को भी कबूल फरमाए, आपके बातिन को भी कबूल फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान करे। फिल्मी हीरोइन कौन होती है और फातिमा कौन होती है, ये पैगाम ला रहा हूँ माँ बहनों के हवाले से। आप लोग ध्यान से सुनिए, अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी माँ और बहनों को जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए। फिल्मी हीरोइन, पहला नमूना ला रहा हूँ, निकाह से पहले ज़िना कर लिया। फिल्मी हीरोइन है, फातिमा नहीं है। निकाह से पहले ज़िना कर लिया, ज़िना के नतीजे में पेट में बच्चा रह गया, उसी बच्चे के साथ दूसरे मर्द से निकाह कर लिया, काम तो किसी और का, नाम किसी और का हो गया। ये औरत जन्नत में जाने की बात तो दूर की है, जन्नत की हवा तक नहीं पाएगी। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुशबू लगाई है और बाज़ार निकलने का इरादा है, क्रीम लगा करके बाज़ार निकलने का इरादा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये औरत दूसरे को ज़िना की दावत देने वाली है, आबरू जाएगी, कभी लौट करके नहीं आएगी। दौलत जाएगी लौट करके आएगी, आबरू जाएगी लौट करके नहीं। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरत है, शौहर मौजूद है, घर में शौहर मौजूद है, जेवर नहीं पहनती है। जब घर से बाहर निकलती है तो जेवर पहन लिया। पहनने का मकसद क्या है? दूसरे को दिखाना। पहनने का मकसद क्या है? तकब्बुर करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये औरत जेवर पहनने की वजह से, इसी जेवर पहनने की वजह से जहन्नम में जाएगी। चौथा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शौहर बाहर है, कमाने के लिए गया है और औरत का यहाँ किसी से चक्कर चल रहा है। इस नालायक को ये भी पता नहीं है कि मक्खी को मिठाई पर बैठना चाहिए या पखाने पर बैठना चाहिए। शौहर बाहर गया है और इसका किसी से चक्कर चल रहा है। शौहर को जब पता चल गया, उसने कहा कि ये क्या बात सुन रहा हूँ, तो लड़की कहती तुम मुझे तलाक दे दो। वो कमाने के लिए इसके लिए गया, जान पर खेल करके बाहर गया। ये नालायक अपनी आबरू बचाने की बजाय आबरू को दांव पर लगा करके रखी है, और जब वो कहता है तो ये अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत में दाखिल होने की बात तो दूर की है, जन्नत की हवा तक नहीं पाएगी। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा कौन होती है, फिल्मी हीरोइन कौन होती है? आखिरी नमूना ला रहा हूँ। लड़के ने फ़ोन किया, लड़की ने रिसीव कर लिया, जान न पहचान, तुम मेरे मेहमान। फ़ोन किया है, फेसबुक का लड़का, व्हाट्सअप का लड़का, यूट्यूब का लड़का, फ़ोन किया है, लड़की ने रिसीव कर लिया। लड़का कहता मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मतलब निकालने के लिए बोल रहा है। औरत ने यकीन कर लिया कि ये सही बोल रहा है, यकीन कर लिया, वो ज़िना करके एक तरफ हो गया। अब लड़के कहती मुझसे निकाह करो, तो लड़का कहता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिल्मी हीरोइन होती है तो कहाँ कहाँ धोखा खाती है, फातिमा होती है तो धोखा नहीं खाती। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। लड़का हाथ में जहर लेकर के खड़ा है कि आबरू हवाले करो, ज़िना करो, वरना मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। इसने यकीन कर लिया, ये मतलब निकाल करके एक तरफ हो गया, अब निकाह नहीं कर रहा है। लड़की ने कहा तुम निकाह क्यों नहीं कर रहे हो? कहा तुम जब मुझसे धोखा खा गई तो मेरे निकाह के बाद दूसरे से भी धोखा खा सकती है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो भाई नहीं है उसको भाई समझ लिया। ये जो देवर है भाई नहीं है। भाभी के लिए देवर मौत है, आबरू चली जाती है। भाई नहीं है। ये जो बहनोई है भाई नहीं है, लेकिन औरत ने बहनोई को भाई समझ लिया, देवर को भाई समझ लिया, इज्जत खराब हो गई, गई तो वापस नहीं। जो बाप नहीं था उसको बाप समझ लिया।
ससुर शौहर का बाप है, बहू का बाप नहीं है, लेकिन शौहर को बाप समझ लिया, आबरू ख़राब हो गई। यही दारुल कज़ा है। 12 ईदगाह में केस आया था, उस वक्त काजी रियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे। लड़की ने कहा कि मेरा छुटकारा कर दो, लड़के के पास नहीं रहूँगी, ससुराल में नहीं रहूँगी। तो काजी साहब ने पूछा कि मामला बता। का मामला एक ही है, कहने में शर्म आती है, एक ही गिलास में बाप भी पानी पीता है, बेटा भी पानी पीता है। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरंगज़ेब बादशाह का दौर है। एक लड़की ने 4 मर्दों से शादी कर लिया, इससे भी शादी कर लिया, इससे भी शादी कर लिया, 4 मर्द बैक वक्त जिंदा, चारों मर्द से शादी कर लिया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया, कहा नालायक औरत को पकड़ करके। औरत खड़ी हो गई सीना तान करके। अब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के कान खड़े हो गए, कितनी बेहया औरत है, सीना तान करके खड़ी है। तो कहा कि है औरत, तूने 4 मर्द से शादी कैसे किया? कहा कौन सा गलत काम किया है? जलसे में गई थी, मसला सुन करके आई थी, तब शादी किया। कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या मसला सुना था? जलसे में गई थी। कहा मसला मैंने ये सुना था जलसे में कि आदमी ज़िना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाज़त है। तो कहा कि मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा इतना ही सुना था, उसके बाद तो होटल में हलवा खाने के लिए चली गई। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग कभी जवान होने वाले नहीं। कितनी भी दुआ कर लूँ मैं, जलसे में आप लोग जवान होने वाले नहीं। हाँ, जन्नत में जाकर के जवान हो जाएंगे। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, आपको भीड़ भाड़ में भी नहीं ले जा रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ। इंशाल्लाह साथ देंगे, 10 मिनट के लिए साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कहा मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा कि मुबारक हो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान कहता कि ना ना, मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कि मुझे ज़िना का लाइसेंस चाहिए, तब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, लोगों ने महसूस किया कि अकल का पैदल मालूम होता, मुसलमान भी बनना चाहता है और ज़िना की इजाज़त भी मांग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, करीब बुलाया गया, जवान इधर आओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको ज़िना की इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया कि वाह साहब, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ, मुझे ज़िना की इजाज़त मिल रही है। जवान करीब आया, कहा जवान तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, मैं इजाज़त देता हूँ। जवान कलमा पढ़ लेता है। अल्लाह के रसूल ने कहा 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा कि जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे, उसका कीमा बना दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुँह काला करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुँह काला करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लड़की से चक्कर चल रहा है जवान का, जवान कह रहा है कि ज़िना करो, लड़की कह रही फ्री में नहीं होगा, 100 सिक्के सोने के देने पड़ेंगे। जवान तैयार हो गया, सिक्के दे देता है। अब लड़की किनारे होती है कपड़ा उतारने के लिए, कांपने लगी। जवान ने पूछा कि तू तो अपनी मर्ज़ी से तैयार हुई है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तूने खुद कहा था, अब क्यों कांप रही हो? कहा मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जवान को शर्म आई कि ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। ज़िना भी छोड़ दिया, पैसा भी छोड़ दिया। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल ला रहा हूँ। खानका आया है जवान,
بیت لینے کے لیے چلا پورا کر رہا. شیخ کے گھر سے لڑکی کھانا لے کر کے آ رہی ہے, لڑکا آنکھ لڑا رہا ہے. لڑکی نے کہا کس آوارے کے پاس مجھ کو کھانا لے کر کے بھیجتے ہو؟ وہ تو مجھ سے آنکھ لڑاتا. کہا کہ اچھا اس کا علاج کرتے. لڑکی کو دست کی دوائی پلا دیا, اس کو دست آنے لگا. تو شیخ نے کہا کہ جتنا دست آ رہا سب کو تشت میں رکھنا, پھینکنا مت. جب لڑکی کا چہرہ اتر گیا, گال پچک گئے, لڑکی چڑیل ہو گئی, خوبصورت لڑکی جو حور بنی ہوئی تھی چڑیل ہو گئی, چہرہ بالکل خراب ہو گیا. اب کہا کہ کھانا لے کر کے جاؤ, دیکھیں لڑکا آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا ہے. اب جب لڑکی آئی تو وہ کشش نہیں رہی, وہ خوبصورتی نہیں رہی, وہ جمال نہیں رہا. تو لڑکا سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا, سر اٹھا ہی نہیں رہا. لڑکی کہتی ہے مجھے دیکھو میں وہی لڑکی ہوں. لڑکا دیکھنے کے لیے تیار نہیں. شیخ آیا, او جوان سر اٹھاؤ, وہی لڑکی ہے, کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے. اب آنکھ کیوں نہیں لڑاتے ہو؟ جو پہلے آئی تھی تو پیٹ